ہمارے محدثین منصف مزاج تھے، انہوں نے کوئی چیز امت سے نہیں چھپائی. اگر انہوں نے معاملات کو ڈائلیوٹ کرنا ہوتا نا تو یہ جو انڈیا پاکستان کے اندر یہ نئی بدعت 30-40 سال سے جو شروع ہوئی ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن ڈکلیئر کر دیا ہے، تو ہمارے محدثین یہ کام کر کے جاتے ہیں. انہوں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی. آپ اہل سنت کی مین 3 کتابیں ہیں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر، ان سے بڑی کوئی اور کتابیں نہیں. نمبر 1 الاستیاب، امام ابن عبد البر، المتوفى 463 ہجری. نمبر 2 ہے اسد الغابہ، امام ابن اسیر رحمہ اللہ تعالی، المتوفى 630 ہجری. 8000 صحابہ کے حالات زندگی اس میں جمع کیے انہوں نے، اور اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی، المتوفى 852 ہجری. اس شرح کا نام ہے الاصابہ، اسد الغابہ کی شرح، اور یہ ساری اردو میں آ چکی ہوئی ہے. 8000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا. اس میں آپ سیدنا عمر کے چیپٹر میں جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی ہے. 26 ذوالحجہ کو ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ ہمارے محدثین منصف مزاج تھے، انہوں نے امت سے کچھ نہیں چھپایا، بالکل وہ منصف مزاج تھے. لیکن یہ بندہ جھوٹا ہے، اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے. اس نے تو ان محدثین پر لعنتیں بھیجی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر اس نے لعنتیں بھیجی ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت غلط زبان استعمال کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتا ہے کہ انہوں نے حدیثیں چھپائی ہیں. دیکھیے امام بخاری کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. دوسری مثال صحیح بخاری سے کتاب التفسیر چیپٹر میں سورۃ الاحقاف کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4827 نمبر حدیث لے کے آئے ہیں. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی کنٹرولڈ سی حدیث لے کے آئے ہیں، لیکن حدیثیں چھپ تو نہیں تھی جانی. ابن حجر اسقلانی نے انصاف کیا، لے آئے. دوستو آپ نے دیکھا اور سنا کہ امام بخاری کنٹرول سے حدیث لائے، حدیثیں چھپ تو نہیں سکتی. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انصاف کیا اور لے آئے. تو کیا بتانا چاہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں چھپائی ہیں، وہ خائن تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ صرف اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اسد الغابہ، الاستیاب اور الاصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو نہیں ہوئی، 26 ذی الحجہ کو ہوئی ہے، اور انہوں نے بدعت شروع کی ہے. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا بڑا یہ جھوٹ بول رہا ہے. کتاب آپ کے سامنے اسد الغابہ. امام ابن اسیر کیا لکھتے ہیں؟ روا ابو بکر بن اسماعیل بن محمد بن سعد ان ابی انہ قال طعن عمر یوم الاربعاء. امام ابن اسیر اپنی کتاب اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 676 لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا بدھ کے دن 26 ذی الحجہ کو، اور 23 ہجری تھی. وہ دفن یوم الاحد، اور آپ کو دفن کیا گیا اتوار کے دن صبح کے وقت حلال محرم کی 1 تاریخ کو، اور 24 ہجری تھی. آپ کو زخمی کیا گیا 26 ذی الحجہ کو، اور بدھ کا دن تھا 26 ذی الحجہ. 27 ذی الحجہ ہوگی جمعرات، 28 ذی الحجہ ہوگی جمعہ، اور 29 ذی الحجہ ہوگی ہفتہ. یہ 29 کا مہینہ تھا، اور اتوار کے دن آپ کو دفن کیا گیا، اور 24 ہجری تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر 26 کو شہید ہوئے تو 4 دن آپ کو رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ابن اسیر کہتے ہیں. اور آگے میں آپ کو بتاؤں گا البدایہ والنہایہ اور دوسری کتب میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب زخمی ہوئے 3 دن اس کے بعد زندہ رہے، اور اتوار کو آپ کو دفن کیا گیا. یعنی آپ اتوار کو فوت ہوئے ہیں اور اسی دن آپ کو دفن کیا گیا ہے. تو آپ 1 محرم کو فوت ہوئے ہیں، آپ کو 26 ذی الحجہ کو آپ کو زخمی کیا گیا ہے. اور اس نے جو بات کی ہے الاستیاب، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ 26 ذی الحجہ کو آپ کو زخمی کیا گیا ہے. اور اس میں ایک امام عثمان بن محمد وہ اختلاف کرتے صرف ایک. اس کے علاوہ جمہور جو محدثین فقہا وہ کہتے ہیں 26 کو آپ کو زخمی کیا گیا، یکم محرم کو آپ کو دفن کیا گیا، آپ فوت ہوئے ہیں. وہ آگے میں آپ کو حوالے دیتا ہوں. صرف عثمان بن محمد ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 26 کو فوت ہو گئے، اور 2 دن کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت لے لی. یہ صرف عثمان بن محمد ایک محدث ہے. اور کثیر تعداد میں جمہور محدثین کیا کہتے ہیں 26 ذی الحجہ کو آپ زخمی ہوئے، یکم محرم 24 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے اور آپ کو دفن کیا گیا. آگے دیکھیے اس نے جو الاصابہ کا نام لیا اس میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا ذکر نہیں ہے، صرف اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے اس نے ایسا کہا ہے. دیکھیے آپ کو میں دکھاتا ہوں. یہ ہے آپ کے سامنے الاصابہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ دیکھیں ایک لفظ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بارے میں نہیں ہے. دوسرا پیج، یہ تیسرا پیج.
کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا، صرف اس نے بات میں وزن ڈالنے کے لیے یہ عوام کو دھوکہ دیا۔ اب آگے آپ کے سامنے البدایہ والنہایہ۔ مات رضی اللہ عنہ بعد ثلاثین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہونے کے 3 دن بعد فوت ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ابن کثیر البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 138۔ وَدُفِنَ فِي يَوْمِ الْأَحَدِ مُسْتَحْلَ الْمُحَرَّمِ، اور آپ کو دفن کیا گیا اتوار کے دن 1 محرم کو، من سنت 24 24 ہجری۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتاب آپ کے سامنے کس طرح جھوٹ بولا اس نے کہ 26 ذی الحج کو آپ کو جو ہے وہ آپ شہید ہوئے۔ یہاں کیا لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ، امام لکھتے ہیں ابن کثیر کہ 26 ذی الحج کو آپ کو زخمی کیا گیا، 3 دن بعد آپ کو جو ہے وہ اتوار کے دن آپ کو دفن کیا گیا۔ ظاہر ہے آپ اتوار کو فوت ہوئے، دفن کیا گیا۔ اگر آپ 26 ذی الحج کو شہید ہوتے ہیں تو 3 دن یا 4 دن رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم آئے ہوئے ہیں، آپ خون اس سے بہہ رہا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے، کیسے عقل مان سکتی ہے کہ وہ 3 دن آپ کو ویسے ہی آپ جو ہے وہ آپ کی جسد خاکی کو رکھا گیا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے جسد ادر کو رکھا ہی نہیں جا سکتا اس طرح، کیونکہ آپ کے پیٹ میں زخم لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ 3 دن زندہ رہیں، اور خود ابن کثیر کہتے ہیں 3 دن زندہ، اس کے بعد اتوار کو 1 محرم کو آپ فوت پاتے ہیں، اور اسی دن آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے قال واقدی، امام واقدی بھی کہتے ہیں حدثنی ابو بکر بن اسماعیل بن محمد بن سعد ان ابی قال توئنا عمر یوم الاربعاء، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا گیا بدھ کے دن، اور 4 دن اب اس مہینے میں رہتے تھے، یعنی 26 ذی الحج کو آپ کو زخمی کیا گیا۔ وَدُفِنَ یوم الاحد صباح ہلال محرم، اور آپ کو دفن کیا جاتا ہے محرم کی 1 تاریخ کو صبح کو، اور 24 ہجری کو۔ یہ لکھتے ہیں علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ۔ فکانت ولایت 10 سنین و 15 و 21 یوما، امام واقدی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت 10 سال 5 ماہ 21 دن رہی ہے۔ وَبُوِّيَ لِعُثْمَانَ یوم الاثنین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پیر کو بیعت لے لی۔ حضرت عمر اتوار کو آپ کو دفن کیا جاتا ہے، اور پیر کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بیعت لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں واقدی۔ آگے وقال ابن جریر، اور ابن جریر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیر کے دن بیعت لی۔ امام واقدی بھی کہتے ہیں 26 ذی الحج کو آپ کو زخمی کیا گیا، اور 1 محرم آپ کو دفن کیا گیا، تو آپ کو اسی دن دفن کیا گیا جس دن آپ فوت ہوئے ہیں۔ اور ابن کثیر بھی کہتے ہیں، آگے دیکھیے سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں وقال مادان ابن ابی طلحہ اصیب عمر یوم الاربعاء۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 95 پہ لکھتے ہیں کہ مادان بن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے بدھ کے دن اور 26 ذی الحج کو۔ اور آگے کیا لکھتے ہیں وقال اسماعیل ابن محمد بن سعد بن ابی وقاص انہ دفن یوم الاحد مستحل المحرم، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو 1 محرم کو دفن کیا گیا اتوار کے دن۔ اتوار کے دن 1 محرم میں آپ کو دفن کیا گیا۔ ظاہر 1 محرم میں آپ کو دفن کیا گیا تو اسی دن فوت ہوئے تو آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ 26 ذی الحج کو آپ شہید ہو گئے تو ابھی 3 دن رکھا گیا اور چوتھے دن آپ کو جو دفن کیا گیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آگے دیکھیے تاریخ الخلفاء جلد نمبر 1 صفحہ میں 109 میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اصیب عمر یوم الاربعاء، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو زخمی کیا گیا بدھ کے دن، و دفن یوم الاحد مستحل المحرم الحرام، اور اتوار کے دن 1 محرم الحرام کو آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے آپ اسی دن فوت ہوتے تو آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ آپ اگر 26 ذی الحج کو فوت ہوتے ہیں 27 28 29 3 دن آپ کو کیسے رکھا جاتا ہے اور چوتھے دن آپ کو کیسے دفن کیا جاتا ہے؟ آپ پر تو زخم آپ کو لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بتاتے ہیں سارے امام کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تھے 26 ذی الحج کو، اور 3 دن بعد 1 محرم الحرام کو اتوار کے دن آپ کو دفن کیا جاتا ہے، یعنی اسی دن آپ فوت ہوتے ہیں اور آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ اور یہی کہا ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 278 پہ لکھتے ہیں کہ 26 ذی الحج کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہوتے ہیں، اور 1 محرم الحرام کو آپ کی تدفین کی جاتی ہے۔ یہ ہے ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 278، محمد بن سعد المتوفیٰ 230، دارالکتب العلمیہ بیروت سے کتاب چھپی ہے 1425 ہجری میں، 15 سال پہلے۔ تو
تو بیروت سے کتاب تھی، اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ یکم محرم الحرام کو جو وہ آپ کو دفن کیا جاتا ہے، تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آپ 26 ذی الحج کو آپ کو زخمی کیا گیا ہے، 3 دن جیسے ابن کثیر کا 3 دن آپ زندہ رہیں اور یکم محرم کو آپ فوت ہوتے ہیں اور آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو تمام حوالے آپ کے سامنے، کس طرح یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مزید دیکھیں ایک اور جھوٹ اس کا، کہ کسی بھی اہل سنت کے محقق نے آج تک ان 1400 سال میں سیدنا عمر کا یوم شہادت یکم محرم نہیں لکھا، بلکہ ذوالحجہ کا آخری اشرا ہے، اور موسٹ پروبیبل اس میں وہ 28 یا 29 ذوالحجہ ہے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ کسی بھی اہل سنت کے امام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت یکم محرم نہیں لکھی۔ اب آپ کے حوالے آپ کے سامنے، کس طرح مطلب کھلا جھوٹ۔ میں نے آپ کو بتایا اسد الغابہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 676 پر ابن اسیر کہتے ہیں کہ آپ کو اتوار کے دن پہلی محرم آپ کو دفن کیا جاتا ہے، اور آپ 26 کو جو آپ صرف زخمی ہوتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 138 میں نے آپ کو بتایا، اور امام واقدی کا قول بھی آپ کو بتایا، ابن جریر کا قول بھی آپ کو بتایا۔ سیر اعلام النبلاء امام زابی کہتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 95 پہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 26 کو زخمی ہوتے ہیں اور یکم محرم کو آپ فوت ہوتے ہیں، آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ تاریخ الخلفاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109 پہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ 26 ذی الحجہ کو زخمی ہوتے ہیں، یکم محرم کو آپ فوت ہوتے ہیں، آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ طبقات الکبریٰ جلد نمبر 3 ابن سعد امام ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 278 پہ لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو یکم محرم الحرام اتوار کے دن آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ ظاہر آپ اس دن فوت ہوتی تو آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 26 ذی الحجہ کو آپ شہید ہو جائیں اور 3 دن رکھا جائے اور چوتھے دن آپ کو دفن کیا جائے؟ یہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ تمام محدثین انہوں نے یہی لکھا ہے کہ آپ اتوار کے دن آپ کو دفن کیا گیا، یعنی اسی دن آپ فوت ہوئے تو آپ کو دفن کیا گیا۔ اور بہانہ اور ایشو کیا بنا رہا ہے کہ جی محرم الحرام کو کم کرنے کے لیے ناسبیوں نے یا فلاں نے یہ بدعت گھڑی ہے۔ بھئی بدعت نہیں گھڑی، تمام اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے، محدثین لکھتے ہیں کہ یکم محرم الحرام آپ فوت ہوتے ہیں اور آپ کو اسی دن دفن کیا جاتا ہے۔ اور 10 محرم کیسے اس کی اہمیت گھٹتی ہے؟ 10 محرم کی الگ ایک اہمیت ہے، اور اس دن آپ کو یاد کیا جاتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت بیان کی جاتی ہے۔ یہ اس کا فتنہ اور فساد ہے اور کچھ بھی نہیں، اور ثابت ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے وہ یکم محرم الحرام کو 24 ہجری ہے اور اتوار کا دن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔